نور آباد کے پرسکون گاؤں میں فصل کو ناپنے کے دو طریقے تھے۔ اکثر لوگ اناج کے وزن کو دیکھتے تھے یا سونے کے سکوں کی چمک کو، مگر خالد، جس کے ہاتھ محنت سے سخت ہو چکے تھے اور جس کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی، کچھ اور تلاش کرتا تھا۔ ایسی چیز جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مگر دل محسوس کر لیتا ہے۔ ہر صبح اس وقت بھی جب سورج ابھی پہاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوتا، خالد ٹھنڈی شہر کی ہوا میں کھڑا ہو جاتا۔ وہ اپنے رب سے اپنے دل کا تعلق تازہ کرتا۔ اس کی دعاؤں میں نہ کسی سلطنت کی طلب ہوتی، نہ دنیا بھر کی دولت کی آرزو۔ وہ تو بس یہ مانگتا تھا کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اسی میں برکت عطا فرما دے۔ اس کے پڑوس میں یوسف رہتا تھا اور اس کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ یوسف نفیس ریشمی کپڑے پہنتا، بھاری حسابی رجسٹروں میں گم رہتا اور یہی سمجھتا تھا کہ کامیابی ایک سیدھا سا حساب ہے: زیادہ زمین، بہتر اوزار اور زیادہ منافع، یعنی زیادہ خوشی۔ جب وہ باڑھ کے اس پار خالد کے چھوٹے مگر سرسبز باغ کو دیکھتا تھا تو اس کی سمجھ میں یہ حساب نہیں آتا تھا۔ وہ کبھی کبھی خالد کے سادہ بھروسے پر اسے تانا بھی دے دیتا تھا، جیسے دعائیں کرنا کبھی بھی اچھے اوزار کا متبادل نہیں ہوتی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ یوسف کے گودام اگرچہ بھرے ہوئے تھے لیکن اس کا گھر سکون سے خالی تھا۔ اس کے پاس بادشاہوں جیسی دولت تو تھی مگر اندر سے وہ ایک محتاج انسان کی طرح بے چین رہتا تھا۔ اصل آزمائش اس وقت آئی جب آسمان پیتل کی طرح سخت اور بے رحم دکھائی دینے لگا اور بارش گویا نور آباد کا راستہ بھول گئی۔ ایک بڑا قحط گاؤں پر اتر آیا۔ زمین میں دراڑیں پڑ گئی، جیسے شیشے کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ جو کھیت کبھی سنہری لہروں سے بھرے رہتے تھے وہ اب گرد میں بدلنے لگے۔ یوسف خوف کے ساتھ دیکھتا رہا کہ اس کی وسیع زمینیں، اس کی بھاری سرمایہ کاری اور اس کے بڑے منصوبے سب دھوپ کی شدت میں مرجھا رہے ہیں۔ اس کے پاس دولت تو تھی مگر وہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ خرید سکا۔ اس کے دل میں ایسی گھٹن اترنے لگی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کی نعمتیں سوکھی ریت کی طرح انگلیوں کے درمیان سے پھسلتی جا رہی ہو۔ لیکن باڑھ کے دوسری طرف ایک خاموش معجزہ جنم لے رہا تھا۔ خالد کی مختصر سی فصل تباہ نہ ہوئی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کے پاس پانی زیادہ تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ اس کے حصے میں برکت زیادہ تھی۔ وہی برکت جو تھوڑی چیز کو بھی کافی بنا دیتی ہے اور چھوٹے وسیلے میں بھی اللہ کی خاص رحمت شامل کر دیتی ہے۔ ایک دن زید نام کا ایک بھوکا بچہ اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر بھوک کی تکن صاف دکھائی دیتی تھی۔ خالد نے ایک لمحے کی دیر نہ کی۔ اس نے اپنی آخری روٹی اور چند باقی کھجوریں بھی اس بچے کے حوالے کر دیے۔ اس کے دل میں یہ یقین راسخ تھا کہ جو اللہ بندوں کو دیتا ہے وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اسی لمحے اس نے زید کو ایک ایسی بات بھی سکھائی جو زندگی بھر ساتھ رہنے والی تھی۔ خوشی اس بات میں نہیں کہ انسان کتنا جمع کر لیتا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ کیسے کماتا ہے اور کس دل سے بانٹتا ہے۔ ایک شام جب بے چینی یوسف کے دل کو چین نہ لینے دے رہی تھی، وہ اپنے پڑوسی کے گھر چلا آیا۔ وہاں اس نے خالد کو ڈلتی روشنی میں بیٹھا دیکھا۔ خالد زید کو قرآن کی آیات سکھا رہا تھا۔ ان کے ارد گرد کی فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہوا نرم تھی، ماحول خاموش تھا اور وہ منظر یوسف کی اپنے کشادہ مگر بے سکون گھر کے بالکل برعکس تھا۔ اس منظر نے اس کے غرور کو آہستہ آہستہ نرم کر دیا۔ آخر کار اس نے اپنی الجھن مان لی۔ اس نے پوچھا کہ اتنی توڑی دنیا رکھنے والا آدمی اتنا گہرا اور مضبوط سکون کیسے رکھ سکتا ہے؟ خالد کا جواب نرم بھی تھا اور دانائی سے بھرپور بھی۔ اس نے سمجھایا کہ پاکیزہ ذریعہ معاش کے بغیر دولت ایسی پیالی کی مانند ہوتی ہے جس کے نیچے سوراخ ہو۔ انسان جتنا بھی اس میں بھرنے کی کوشش کرے وہ کبھی بھر نہیں سکتی۔ پھر اس نے یوسف کو دعوت دی کہ وہ اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھے، اپنی کمائی کو پاک کرے، اپنے مزدوروں کے ساتھ انصاف اور احترام کا معاملہ کرے اور اپنی نمازوں کو یاد رکھے۔ اس نے اسے بتایا کہ جب بندہ اپنی زندگی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق ڈالنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں ایک چھپی ہوئی قوت رکھ دیتا ہے،
ایسی برکت جو ایک روٹی کو دسترخوان بنا دیتی ہے اور ایک چھوٹے سے باغ کو بھی جائے سکون میں بدل دیتی ہے۔ اسی رات یوسف کے اندر تبدیلی کا آغاز ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ برکت کوئی کہانی یا خیال نہیں بلکہ کامیابی کی اصل روح ہے۔ اس نے جان لیا کہ 10 سکے اگر دیانتداری سے کمائے جائیں اور کشادہ دلی سے خرچ کیے جائیں تو وہ ان 1000 سکوں سے کہیں بہتر ہیں جو اندھیرے راستوں سے حاصل ہو۔ وقت گزرا، آخرکار بارش لوٹ آئی، زمین نے پھر سے سبز لباس پہن لیا، نور آباد کے کھیت دوبارہ لہلہانے لگے۔ لیکن اس قحط نے گاؤں والوں کو ایک ایسا سبق دے دیا تھا جو وہ آسانی سے بھولنے والے نہ تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اصل خوشحالی مادی چیزوں کا نام نہیں بلکہ اس سکون کا نام ہے جو اللہ اس کے دل میں اتار دیتا ہے، اور یہی وہ دولت تھی جو خالد کے پاس شروع ہی سے موجود تھی۔